صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. بوندے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں. ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں. گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر. کہتی تھی یہ ماں قبر سکینہ سے لپٹ کر. کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے مہمان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہے کھائے. رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے. روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. اٹھتی ہی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار. لو مر ہی گئی آج وہ بابا کی عزادار. لب کھول ذرا ماں ہے پریشان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. رونے کی صدا آتی ہے زندان سے اکثر. مر کے بھی رہائی نہ ملی ہے جسے اختر. سمسان سا ہے آج کیوں زندان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ
میری جان سکینہ اٹھ گئے کو چلے کھل گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، مجھ اللہ سے استعانت طلب کرو، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان اللہ مع الصابرین. جب تم اللہ سے صبر و صلاۃ کے ذریعے سے استعانت طلب کرو گے، مدد مانگو گے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اس دولت کا نام ہے کہ اگر مل جائے تو اس انسان کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ اللہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر کسی کا ساتھ اللہ چھوڑ دے تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کا ساتھ دے کر کے اس کا کچھ بنا نہیں سکتی ہے. صبر ایک عظیم دولت کا نام ہے، صبر ایک لاجواب خزانے کا نام ہے، صبر اس دریا کا نام ہے جو سوکھتا نہیں ہے، صبر اس سورج کا نام ہے جو ڈوبتا نہیں ہے، صبر اس چراغ کا نام ہے جس کی لو کبھی مدھم نہیں پڑتی ہے، صبر اس پھول کا نام ہے جس کی خوشبو کبھی کم نہیں ہوتی ہے، صبر اس گلستہ کا نام ہے جس میں کبھی خزاں نہیں آتی ہے، صبر اس شیریں پھل کا نام ہے جس کی شیرینی کبھی کم نہیں ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اگر صبر کا سلیقہ سیکھنا ہے تو فاطمہ کے لال نے کربلا کے میدان سے ہمیں بتایا صبر کس طرح سے کیا جاتا ہے. کسی مجبوری میں پیاسے رہنا یہ صبر نہیں ہے. صبر تو اس بات کا نام ہے کہ اگر بہتی ہوئی نہر پر قبضہ ہو، چلو میں آب فرات ہو، مگر نفس پر اتنا قابو ہو کہ چلو میں پانی لے کر کے دریا کے منہ پہ مار دیا جائے، تو اس کا نام صبر ہے. تو کربلا والوں نے ہمیں آپ کو سبق سکھایا ہے کہ صبر کس طرح سے کرنا چاہیے. ہمارے آپ کے امام نے کربلا کے میدان میں سارے مصائب برداشت کر لیے، مگر دامن صبر ہاتھوں سے چھوڑا نہیں. پیارا وطن چھوڑا مگر صبر کیا. 2 مکہ معظمہ آئے
اور حج کو عمرے سے بدلنا پڑا مگر صبر کیا۔ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچے، فرات کی ترائی سے خیمے ہٹائے گئے، صبر کیا۔ سارے مصائب کو اس شان سے فاطمہ کے لال نے برداشت کیا کہ صبر ایوب بھی حیرت سے کربلا کے میدان میں دیکھ رہا تھا۔ یہ صبر وہ ہے کہ جس نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اسی صبر نے جناب نوح کو نجی اللہ بنایا، اسی صبر نے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اسی صبر نے جناب ایوب کو نبی اللہ بنایا، اسی صبر نے جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسی صبر نے جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اسی صبر نے جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اسی صبر نے فاطمہ کے لال کو صبح قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ آج چونکہ ہم اور آپ اس رات میں بیٹھے ہوئے ہیں جو شہدائے کربلا کے 30ویں کی بھی رات ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسین کی یتیم بچی، حسین کی یتیم بیٹی جناب سکینہ کی وفات کی بھی شب ہے، لہذا آج اس وقت کی مجلس میں آپ کی خدمت میں جناب سکینہ سے متعلق عرض کیے دیتا ہوں۔ ہمارے آپ کے تیسرے امام کے یہاں روایتوں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ 5 ازواج تھیں۔ ایک سب سے پہلی جناب شہربانو جو ایران کے بادشاہ جناب یزدجرد کی بیٹی تھیں، یہ ہمارے آپ کے امام کی خدمت میں آئیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو سید سجاد جیسا بیٹا مرحمت فرمایا۔ دوسری زوجہ جناب ام لیلہ جن کے بطن سے جناب علی اکبر تھے اور جناب فاطمہ صغرا تھیں۔ تیسری زوجہ جناب ام رباب جن کے ذریعے سے اللہ نے حسین مظلوم کو سکینہ جیسی بیٹی عطا فرمائی، علی اصغر جیسا ششماہا بیٹا عطا فرمایا۔ چوتھی زوجہ ام اسحاق تھیں اور 5ویں زوجہ قزائیہ تھیں۔ یہ 5 ازواج کے لیے تذکرہ ملتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت چونکہ جناب سکینہ کا ذکر مقصود ہے، لہذا تھوڑی سی بات جناب ام رباب سلام اللہ علیہا کے لیے کہ جناب ام رباب ان کے والد گرامی کا نام امرؤ القیس ہے۔ امرؤ القیس نام کا ایک بہت بڑا شاعر بھی گزرا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار پہ جو 7 قصیدے لٹکائے ہوئے تھے جنہیں سبع معلقات کہا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک قصیدہ اس کا بھی تھا۔ 100 سوا 100 110 بند کے باقاعدہ قصیدے لٹکے ہوئے تھے۔ تو یہ امرؤ القیس جو شاعر تھا، یہ جناب ام رباب کے باپ کا نام بھی امرؤ القیس تھا، مگر یہ وہ الگ شاعر تھا اور اتنا ماہر ترین تھا، اتنا مشاق تھا کہ اگر یہ کسی کے کلام کو چیک کر لیتا تھا تو وہ اسے فخر محسوس کرتا تھا کہ امرؤ القیس نے میرا کلام چیک کیا ہے، تو وہ اسے گمراہوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا، وہ الگ ہے۔ لیکن جناب ام رباب کے والد گرامی جناب امرؤ القیس بن عدی یہ نہایت ہی صاحب شرافت، صاحب عزت، صاحب عظمت، صاحب فضیلت انسان تھے، جنہیں اللہ نے رباب جیسی جو بیٹی مرحمت فرمائی۔ تو وہ وقت آیا کہ جناب ام رباب ایک مرتبہ ہمارے آپ کے امام کی خدمت میں آتی ہیں۔ جناب ام رباب ایسی عظیم الشان بی بی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہوں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ جب جناب رباب کبھی اپنی بیٹی سکینہ کو لے کر کے اپنے اقربا سے قرابت داروں سے ملنے کے لیے جاتی تھیں، تو وہ لمحات امام حسین علیہ السلام پر اتنے سخت گزرتے تھے کہ امام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے رات بہت لمبی ہو گئی ہے، ایک رات دوسری رات میں پیوست ہو گئی ہے۔ یعنی اس جملے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ام رباب اور جناب سکینہ کی جدائی امام حسین علیہ السلام پر بہت شاق گزرتی تھی۔ جناب ام رباب شاعرہ بھی تھیں،
انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد باقاعدہ مرثیہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نور جو روشنی پھیلایا کرتا تھا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اے فرزند رسول، آپ میرے لیے پہاڑ کی چوٹی کی مانند تھے جہاں میں پناہ لیا کرتی تھی۔ اے فرزند رسول، آپ میزان کے خسران سے بچے ہوئے ہیں۔ اے فرزند رسول، اب یتیم کہاں جائیں گے؟ اب بیوائیں کہاں جائیں گی؟ اب فقراء کہاں جائیں گے؟ عزیزو، اس لیے کہ ہمارے آپ کے امام بھی غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی رات کی تاریکی میں اس طرح سے مدد کرتے تھے کہ کسی کو غربت اور فاقے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ امام کی پشت اقدس پر بڑے بڑے گھٹے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ امام روٹیوں وغیرہ کے بار اپنی پشت پر کیا کرتے تھے۔ تو جناب ام رباب نے مرثیہ لکھا، اور جب واقعہ کربلا کے بعد اگر کسی نے جناب ام رباب سے رشتہ کرنا چاہا تو فوراً برجستہ یہ کہہ کے جواب دے دیا کہ رسول اللہ کی رشتہ داری اور قرابت داری کے بعد مجھے کسی کی رشتہ داری پسند گوارا نہیں ہے، یہاں تک کہ میں خاک کا پیبند ہو جاؤں، خاک کے تلے چلی جاؤں۔ سارے پیغامات کو ٹھکرا دیا، اور اگر کبھی کسی نے جناب ام رباب کی خدمت میں لذیذ کھانا پیش کیا تو بی بی نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم نے لذیذ کھانوں کو ترک کر دیا ہے۔ آج ہمارے آپ کے یہاں مجلسوں میں جو تبرک بڑھتا ہے، جو نیاز تقسیم کی جاتی ہے، یہ بی بی جناب ام رباب کی دین ہے، یہ ان کی ایجاد ہے۔ جب واقعہ کربلا کے بعد بی بی لوٹ کر کے مدینے آئی ہیں، باقاعدہ ہر وقت گریہ، ہر وقت ماتم، شہداء کی مجلس وفا، مجلس ماتم، مجلس ادا ہوا کرتی تھی، فرش ادا بچھایا جاتا تھا، برابر گریہ بکا کرتی تھیں، اتنا گریہ کرتی تھیں کہ بیویوں کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے تھے، مگر ایک کنیز تھی جس کی آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ جناب ام رباب نے اس کنیز سے پوچھا، یہ بتا کہ سب کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، تیری آنکھوں کے آنسو کیوں نہیں خشک ہوتے؟ اس نے کہا، بی بی میں ستو پی کے آیا کرتی ہوں۔ ستو ایک غذا ہوتی ہے جو دانوں کو بھون کر کے پیس کے بنائی جاتی ہے، لہٰذا جناب ام رباب نے حکم دیا کہ ستو کا انتظام کیا جائے۔ غرض کہ یہیں سے مجلسوں میں اس طریقے سے نیاز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آپ کے تیسرے امام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ فقراء مساکین بیٹھے ہوئے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے امام کو مدعو کر لیا، کہا فرزند رسول تشریف لائے، ہمارے ساتھ مل کر کے آپ بھی کھانا کھائیں۔ زمانے کا معصوم امام، کیا اخلاق، کیا کردار ہے، ان فقیروں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کے امام حسین علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو ان فقراء مساکین سے کہا، میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، اب تم بھی میری دعوت قبول کر لو۔ لہذا امام ان سب کو لے کر کے اپنے در دولت پر آئے، شریعت قدے پہ آئے۔ بیت الشرف میں آنے کے بعد جناب ام رباب سے کہا، ان کے لیے انتظام کرو تحفے وغیرہ کا۔ امام نے کہا، امام کا حکم پاتے ہی جناب ام رباب نے ان تمام فقراء مساکین کے لیے تحفے کا انتظام کیا ہے، اور جناب ام رباب کے ہاتھوں سے ان فقراء مساکین کو تحفے تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ جناب ام رباب ہیں، اللہ نے انہیں ایسی دو اولادیں عطا فرمائی کہ چشم فلک نے ایسی مظلوم لاجواب اولادیں نہ دیکھی ہوں گی۔ جناب سکینہ، جن کی عمر کربلا کے میدان میں 4 یا 5 برس کی تھی، آج ان کا روضہ شام میں بنا ہوا ہے، مگر اللہ انقلاب زمانہ حسین کی یتیم بیٹی آج بھی اپنی تنہائی کا احساس کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سنیں، آج بھی یہ حسین کی یتیم بچی کس قدر صاحب کرامت ہے۔ اگر ان سے جا کے توسل کیا جائے، دل کی گہرائیوں سے انہیں پکارا جائے، ان سے فریاد کی جائے، تو بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بی بی کے روضے کے
قریب میں ایک شخص رہتا تھا. ایک مرتبہ اس کے یہاں وہ وقت آیا کہ جب اس کی زوجہ کے ہاں ولادت کا مرحلہ تھا. یہ لے کر کے ہاسپٹل پہنچتا ہے. ڈاکٹر نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا ان دونوں میں سے ایک ہی کی زندگی بچ سکتی ہے, اب تو فیصلہ کر کے بتا دے زوجہ کی زندگی چاہتا ہے یا اولاد کی زندگی چاہتا ہے. اس شخص نے کہا مجھے دونوں عزیز ہیں, میں دونوں کی زندگی چاہتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا یہ ناممکن ہے, امپاسبل بات ہے, نہیں ہو سکتا ہے. اس نے اپنی زوجہ کو ہاسپٹل میں چھوڑا اور ایک مرتبہ بی بی کے روزے میں گیا. جا کر کے جالی کو تھام کر کے بی بی کے مظلوم بابا کے مصائب کا واسطہ دلا دلا کر کے رو رو کے بی بی سے فریاد کرنے لگا, یہاں تک کہ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جو بیدار ہوا تو سوچنے لگا کافی وقت ہو گیا ہے, اب مجھے چل کر کے دیکھنا چاہیے میرے اہل و عیال کا کیا بنا. وہاں بی بی کے روزے سے نکل کر کے ایک مرتبہ ہاسپٹل میں پہنچتا ہے. دیکھا کہ ایک کمرے میں, ایک وارڈ میں باقاعدہ اس کی زوجہ اولاد نرینہ یعنی بیٹے کو آغوش میں لے کر کے اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے. آگے بڑھ کر کے حیرت سے پوچھا تیرا واقعہ بڑا سنگین تھا, تیرا معاملہ بڑا سنگین تھا, یہ بتا تجھے صحت و سلامتی کے ساتھ اولاد نرینہ کیسے عطا ہو گئی. اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ کے بی بی کے حرم میں چلے گئے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا اس وارڈ میں ایک چھوٹی سی شہزادی بی بی داخل ہوتی ہیں اور انہوں نے کہا چونکہ تیرے شوہر نے میری جالی پکڑ کر کے میرے حرم میں میرے بابا کے مصائب کا واسطہ دلا کر کے فریاد دی ہے, لہٰذا تیری مشکل آسان کی جاتی ہے اور تجھے صحت و سلامتی کے ساتھ اولاد عطا کی جاتی ہے. یہ ہے جناب سکینہ. اگر دل کی گہرائی سے پکارا جائے, فریاد کی جائے تو آج بھی یقیناً ان کے روزے سے کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے, مشکلیں آسان ہوتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آج اگر ہم غور فرمائیں تو جناب سکینہ کی کتنی بڑی عظمت بھی ہے. سکینہ کے معنی ہیں جس سے سکون ملے, جس سے سکون حاصل ہو, اسے سکینہ کہتے ہیں. یہ نام ہمارے آپ کی طرح عام باپ کا رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ معصوم امام کا رکھا ہوا نام ہے. ہمارا آپ کا رکھا ہوا نام کبھی کردار کی ضمانت نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر معصوم کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ کردار کی خوبیوں کی صفتوں کی باقاعدہ ضمانت ہوا کرتا ہے. حسین مظلوم نے اپنی اس بیٹی جو 20 رجب سن 56 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائی ہیں, امام نے اپنی بیٹی کا نام سکینہ رکھا ہے. اللہ عظمت جناب سکینہ حسین کی ذات گرامی کا نام ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ جسے سکون حاصل کرتا تھا اسے حسین کہتے ہیں. سن 60 ہجری کا زمانہ, سن 61 ہجری کا زمانہ وہ تھا کہ ذرہ ذرہ بے چین تھا, اخلاق بے وطن تھا, وفا بے دیار تھی, سجدے تھے مضطرب تو نماز اشکبار تھی, اور قبر رسول ہلتا تھا, کعبہ اداس قبر نبی سوگوار تھی, ہلتا تھا آسمان زمین بے قرار تھی, آتی تھی ہر طرف سے صدا شور و شین کی, اسلام دے رہا تھا دہائی حسین کی. کائنات کا ذرہ ذرہ مضطرب تھا, پریشان تھا. فاطمہ کے لال نے بڑھ کر کے ہر ایک کو سکون عطا کیا ہے. تو اب آپ مجھے کہنے دیں پوری دنیا دین و شریعت کو جس سے سکون ملا ہے اسے حسین کہتے ہیں, قلب حسین کو جس سے سکون ملا ہے اسے سکینہ کہتے ہیں. یہ جناب سکینہ ہے. ایک بند سن لیجئے اور میں بات آگے بڑھاؤں کہ بالی سکینہ شاہ کی دختر کا نام ہے, فتح حسینیت کے مقدر کا نام ہے, پہلی حسینی فوج 72 کا نام ہے, 61 اسیر دوسرے لشکر کا نام ہے. اس فوج کی یہ سب سے نرالی مجاہدہ جس نے محل یزید کا جا کر ہلا دیا. بالی سکینہ سارے مصائب کو سہ گئی, حق بات تو یزید کے منہ پہ ہی کہہ گئی.
حق بات تو یزید کے منہ پہ ہی کہہ گئی، ہر بات شاہ دی کی زمانے میں رہ گئی، ہر بات شاہ دی کی زمانے میں رہ گئی، اور بیعت تو ایک بچی کے آنسو میں بہ گئی، بیعت تو ایک بچی کے آنسو میں بہ گئی، دیکھیں کہ بیعت تو ایک بچی کے آنسو میں بہ گئی، اور قصر یزید بالی سکینہ نے ڈھا دیا، ایک ریت کا محل تھا ہوا میں اڑا دیا، قصر یزید بالی سکینہ نے ڈھا دیا، ایک ریت کا محل تھا ہوا میں اڑا دیا۔ آج اگر ہمارے آپ کے گھر میں کسی کو بڑا عہدہ مل جاتا ہے، لوگ فخر کرتے ہیں، پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا، تو اس اعتبار سے بی بی سکینہ کو کتنا فخر حاصل ہے، کتنا فخر کرنے کا ان کو موقع ہے اور ان کو فخر کرنے کا مقام حاصل ہے، اس لیے کہ جناب سکینہ اس ذات گرامی کا نام ہے۔ آج بھی سکینہ کی عظمت آواز دے رہی ہے، میرا دادا مولود خانہ کعبہ ہے، میرا دادا ساقی کوثر ہے، میرا دادا قسیم جنت و والنار ہے، میرا دادا وسیع احمد مختار ہے، میرا دادا رضائے پروردگار کا خریدار ہے، میرے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، میری دادی زہرا جیسی کسی کی دادی نہیں، میرے بابا حسین جیسا کسی کا باپ نہیں، کتنی عظمتیں ہیں۔ آج بھی جناب سکینہ کی عظمت آواز دے رہی ہے، میں اس آغوش میں پلی ہوں کہ جس آغوش کی پروردہ صبر و شکر کی مالکہ بن جایا کرتی ہے، میں اس گھر میں پلی ہوں جہاں قرآن اترا ہے، میں اس گھر میں پلی ہوں جہاں چوکھٹ چومنے کے لیے آسمان کا ستارہ آیا ہے، میں اس گھر میں پلی ہوں جس چوکھٹ پر رضوان جنت درزی بن کر کے آیا ہے، میں اس گھر میں پلی ہوں جہاں جنت کی نعمتیں آئی ہیں، میں اس گھر میں پروان چڑھی ہوں جہاں کوثر کا جام آیا ہے، میں اس گھر میں پلی ہوں جہاں 6 مہینے تک کائنات کے سب سے بڑے رسول نے صبح کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک آخری بات ربط مصائب کہ بی بی نے ہمیں کتنا بڑا سبق دیا ہے۔ 4 یا 5 برس کا سن ہے، مگر دربار یزید میں ہاتھوں سے پردہ کیا جا رہا ہے، اور جب ظالم نے پوچھا سکینہ یہ ہاتھ چہرے پر کیوں رکھے ہو، تو کہا میری پھوپھیوں کے بال، میری ماں کے بال بڑے بڑے ہیں، انہوں نے بالوں سے پردہ کر رکھا ہے، میرے بال سن کی طرح چھوٹے چھوٹے ہیں، میں بالوں سے پردہ نہیں کر سکتی ہوں، لہذا میں نے ہاتھوں سے پردہ کر رکھا ہے۔ حسین کے عزاداروں، بی بی سکینہ کا ماتم کرنے والوں، 4 یا 5 برس کی بچی پر پردہ واجب نہیں ہے، مگر بی بی سکینہ نے پردہ کر کے ہمیں آپ کو سبق دیا ہے، اگر میری مظلومیت کی ایک چھوٹ تمہارے دل و دماغ پہ ہو تو اپنی بچیوں کو ہمیشہ پردہ دار بنانا۔ یہ پوتی تھی جس نے 4 یا 5 برس کے سن میں پردہ کیا ہے، اور اس پوتی کی دادی بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد شہادت موت کے بعد بھی پردے کے لیے وصیت کی ہے اور اپنے پردے کو برقرار رکھا ہے۔ کیا مشابہت ہے دادی اور پوتی میں کہ دادی نے موت کے بعد پردے کا خیال موت کے بعد بھی کیا ہے، پوتی نے 4 یا 5 برس کے سن میں بھی پردہ کر کے ہمیں آپ کو پردے کی تعلیم دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 4 برس کے سن میں یا 5 برس کے سن میں سن سے زیادہ مصائب برداشت کیے ہیں، مگر کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ آپ کوئی سڑی گلی روایت نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جناب سکینہ نے مصیبتوں سے عاجز آ کر کے یہ کہا ہو کہ کاش میرے بابا نے یزید کی بیعت کر لی ہوتی۔ جناب سکینہ نے صبر کر کے بتایا اگر دین الہی کو ضرورت ہو سارے مصائب برداشت کر جاؤ، تمہارے پائے استقامت میں کبھی تزلزل نہیں ہونا چاہیے، تمہارے صبر میں کبھی کمی نہیں آنا چاہیے۔ یہ جناب سکینہ ہیں عزیزوں، جو حسین کو اتنی پیاری تھیں کہ حسین انہیں اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ آپ برابر سنتے ہیں کہ جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھیں۔
اے حسین کی عزاداروں، اے سکینہ کے ماتم داروں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا جناب سکینہ کو بابا کے سینے پر سونے کی عادت کیسے پڑ گئی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سکینہ پورے گھر بھر میں اتنی لاڈلی اور پیاری تھی کہ دن بھر ہر بیوی انہیں گود میں لیے رہا کرتی تھی، کبھی ان کا قدم زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ مولا حسین کسی بیوی کو کبیدہ خاطر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کسی بیوی کی گود سے بیٹی کو نہیں لیتے تھے۔ جب رات میں سکینہ سو جاتی تھیں اور بیویاں بستر پر لٹا دیتی تھیں تو مولا بستر سے اٹھا کر کے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلا لیتے تھے۔ اس طرح اولاد والوں جناب سکینہ کی عادت بابا کے سینے پر سونے کی ہو گئی تھی۔ ارے 4 برس کی عمر میں جب شام غریبہ میں پہلی مرتبہ بابا کا سینہ نہ ملا تو بچی تلاش کرتی مقتل میں گئی۔ اے بابا، آپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ عزاداروں، ارے بابا کا سینہ جب سے چھٹا بچی کو کبھی نیند نہ آئی۔ ہاں، شام غریبہ کے بعد شام کے زندان میں روایت نے بتایا کہ ایک رات بچی کو ذرا سی نیند آ گئی۔ میں کہتا ہوں یہ نیند نہیں تھی، یہ بلکہ موت کے لیے ایک تمہید تھی جو نیند کے طور پر جناب سکینہ کے پاس آئی ہے۔ بی بی کو ذرا سی نیند آئی، خواب میں دیکھا بابا آئے ہوئے ہیں، کلیجے سے لگا کے پیار کر رہے ہیں۔ میں یہ خواب دیکھ کے بچی بیدار ہو گئی۔ ہائے بابا، ہائے بابا، ابھی تو سینے سے لگا کے پیار کر رہے تھے، اے میرے اچھے بابا کہاں چلے گئے؟ بیویاں سمجھ گئی کہ بیٹی نے، بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا۔ آواز گریہ بلند ہوئی، یہ آواز گریہ یزید کے محل سے ٹکرائی۔ ظالم نے پوچھا کیسا ماتم ہو رہا ہے؟ بتایا گیا سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ ظالم نے کہا اچھا، سکینہ کے لیے باپ کا کٹا سر لے جاؤ۔ اولاد والو انصاف سے بتاؤ، کیا یتیم بچے اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ باپ کا کٹا ہوا سر دیکھیں؟ ظالم نے تشت میں سر رکھا، کپڑے سے ڈھکا، غلام کو حکم دیا، ادھر قید خانے کا دروازہ کھلا، غلام لے کر کے داخل ہوا، ارے سکینہ کے سامنے رکھا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا، ارے سکینہ نے باپ کا کٹا سر دیکھا، آغوش میں لیا، منہ پہ منہ رکھا، بابا آپ کے بعد ہم پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ اولاد والو بچی باپ کے مصائب، باپ سے روداد کربلا بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ بیویاں سمجھیں شاید سکینہ تھک کے سو گئی ہے۔ جناب زینب نے کہا بی بی رباب آہستہ سے ذرا میرے بھیا کا کٹا سر سکینہ کی گود سے لے لو۔ جناب ام رباب آگے بڑھی، ارے جیسے ہی شانے پہ ہاتھ رکھا، بڑی حسرت و یاد سے زینب کا چہرہ دیکھا، آواز دی انا للہ، اے بی بی، ارے میری بچی دنیا سے چلی گئی۔ عزاداروں کو حرام برپا ہوا، یزید کے محل تک آواز پہنچتی ہے۔ ظالم نے پھر معلوم کیا، بتایا وہ بچی جو ہائے بابا کہہ کے روتی تھی، آج وہ قید خانے میں قضا کر گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے۔ ظالم کہتا ہے اچھا میں غسل و کفن کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے آپ کے بے کس قیدی امام نے کہا یزید مجھے تیرے کفن کی ضرورت نہیں ہے، میری بہن کا کفن اس کا جلا کرتا بن جائے گا، البتہ
اٹھا تو غسل کے لیے جو ہم قیدیوں کے لیے پینے کے لیے پانی بھیجتا ہے 3 مرتبہ کا پانی 1 مرتبہ بھیج دے تاکہ میری بہن کو غسل دیا جا سکے۔ لو عزاداروں غسل کا انتظام ہوا، غسالہ بلائی گئی، شام کے زندان میں پہنچی، ننھی سی میت خاک سے اٹھا کے تخت میت پہ رکھا اور 1 مرتبہ چاہا ننھا سا پیراہن اتار کے غسل دینا شروع کروں، لیکن اولاد والوں، اے میری ماں میری بہنوں، خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، تمہارا گھر بسا رہے، تمہاری گودیاں آباد رہے۔ رباب کی گودی تو اجڑ گئی، رباب کا گھر اجڑ گیا، سہاگ کربلا میں لٹ گیا، 6 مہینے کا علی اصغر کربلا میں سو گیا۔ دل کو یہ کہہ کے رباب نے تسلی دی تھی، اے میرے اللہ میری سکینہ کو سلامت رکھنا، میں اس کے ذریعے زندگی گزار لوں گی۔ لیکن جب شام کے قید خانے میں سکینہ بن گئی، رباب کی غربت نے پوچھا رباب ارے اب کس کے سہارے زندگی گزارو گی؟ عزادارو غسالہ نے ننھا سا جلا ہوا پیراہن اتارنا چاہا، ننھا سا جلا کرتا پکڑا اور 1 مرتبہ اتارنے کی کوشش کی، لیکن اولاد والو ارے ننھی سی میت کھسک گئی، کرتا نہیں اترا۔ غسالہ تڑپ گئی، زینب کی طرف مڑ کے کہا اے بی بی ارے اس بچی کو کیا ہو گیا تھا، یہ کرتا جسم سے چھوٹ نہیں رہا ہے، زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اے غسالہ میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، البتہ اسے کربلا سے شام تک اتنے درے تازیانے مارے گئے کہ زخموں کا خون بہ بہ کے کرتے میں جا کے جمتا رہا، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کرتا پشت سے چھوٹ نہیں رہا ہے۔ اولاد والو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ غسالہ نے اسی کرتے کے اوپر سے غسل دیا، ننھا سا جنازہ تیار ہوا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی بی بی سکینہ کا تابوت اٹھاتی ہیں، تابوت بناتی ہیں، جب تیار ہوتا ہے تابوت 50 سینکڑوں کنیزان سکینہ آگے بڑھتی ہیں، ہم اپنی بیوی کا جنازہ اٹھائیں گے، ہم بیوی کے جنازے کو کاندھا دیں گے۔ ارے آج جب سکینہ کے تابوت کی شبی بنتی ہے تو سینکڑوں اٹھانے والیاں ہوتی ہیں، لیکن جب شام کے قید خانے میں علی کی بیٹی نے ننھا سا جنازہ تیار کیا، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ ایک بیمار بھائی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، ارے میرا مولا بہن کے جنازے کو کیسے اٹھائے؟ زنجیر میں جکڑے ہاتھوں کو پھیلایا، ننھا سا جنازہ ہاتھوں میں رکھا گیا، لے کے میرا مولا چلا۔ زینب نے بازو سنبھالا، یا علی یا علی کہتے کہتے وہاں لے کے آئے جہاں جنازہ دفن کرنا تھا۔ کہا پھوپھی اماں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیے، زمین سے مٹی ہٹائیے، قبر تیار مل جائے گی۔ تمام قیدیوں نے زمین کی خاک ہٹانا شروع کی، ننھی سی لہد تیار ملی۔ عزادار آخری جملہ مجلس تمام۔ ارے اب قبر میں ننھا سا جنازہ اتارنا ہے۔ آپ نے بہت ساری میتیں قبر میں اترتے دیکھی ہوگی، قبر میں میت اتارنے والے کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں، زنجیر میں بندھے نہیں ہوتے، مگر ہائے میرا بے کس قیدی امام، ارے ہاتھوں میں دوہری ہتھکڑی، پاؤں میں دوہری بیڑی، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر، میرا مولا بہن کا جنازہ لہد میں کیسے اتارے؟ سوچ رہا تھا بے کس قیدی بھائی کہ ایک مرتبہ
آنے سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی میرے لال، ارے اللہ میری امانت مجھے واپس کر دے، میں اپنی بیٹی کو سینے پہ سلاتا تھا، ہائے میری بیٹی سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، چھوٹا سا کفن بھی میسر نہ ہو سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جزم بقضائے و تسلیم لِأَمْرِهِ۔ یا اللہ تیری ذات اقدس کا واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا صدقہ، شہداء کربلا اسیران کربلا کا صدقہ، پروردگار ان مظلوموں کے مصائب کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو بخش دے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات آباد، ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی سے لگے انہیں وسعت خیر و برکت عطا فرما۔ مولا حسین کا صدقہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ بی بی سکینہ کی یتیمی غربت بے کسی مصائب کا واسطہ تمام کنیزان سکینہ کی گودیوں کو آباد رکھنا، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو حیات و زندگی، صحت و تندرستی، ترقی اور کامیابی عطا فرما، نیک بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ تیرے فضل و کرم کا واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا صدقہ، مولا واقع سید سجاد کا صدقہ اس خطرناک بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے، اس خطرناک بیماری سے تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو ظالموں کے ظلم و ستم سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام میں بیویوں کے روضوں کی حفاظت فرما، ان روضوں کو جلد سے جلد دوبارہ آباد کرا دے، جنت المعلی جنت البقیع کے اجڑی ہوئی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے۔ فرزند زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار اور محبوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا ارحم الراحمین ارحم علینا بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی